اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام کی ہر بات حجت اور دلیل ہے جس طرح قرآن اور حدیث حجت اور دلیل ہے؟ یہ مسئلہ بھی عموماً ہمارے جو دیوبندی اور بریلوی بھائی بھی اٹھاتے ہیں اہل الحدیث کے خلاف۔ اس کو بھی ہم ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ صحابہ کرام کی ہر بات کیا حجت اور دلیل ہے قرآن و سنت کی طرح۔ دیکھیے، اگر تو آپ کی مراد سوال میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اجماعی اور اتفاقی بات حجت اور دلیل ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ہر وہ بات جس پر اتفاق و اجماع ہے صحابہ کرام کا، وہ حجت اور دلیل ہے، بالکل قرآن و سنت کی طرح ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کی حجیت تو قرآن و سنت نے خود بیان کی ہے، کیونکہ قرآن نے بھی بتایا کہ اجماع حجت ہے، اور سنت نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی بتایا کہ صحابہ کرام، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا اجماع حجت ہے۔ تو صحابہ کرام جو اولین مسلمان ہیں، جو سب سے بہترین مسلمان ہیں، جو خیار الامہ ہیں، ان کا اجماع تو بالاولیٰ حجت ہوگا نا۔ تو صحابہ کرام کی ہر وہ رائے، صحابہ کرام کا ہر وہ موقف، صحابہ کرام کا ہر وہ قول جس میں صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالکل حجت ہے، وہ اجماع ہے اور قرآن و سنت کی روح سے حجت ہے۔ بالکل ایسے ہی حجت ہے جس طرح قرآن حجت ہے، جس طرح حدیث حجت ہے۔ تو جس کو قرآن حجت کہے وہ بھی حجت ہے، جس کو حدیث حجت کہے وہ بھی حجت ہے، اور دلیل ہے ہمارے لیے بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک مسئلے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، دو زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، تو اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کس کی بات حجت ہے؟ ہم کہتے ہیں پھر بھی صحابہ کرام کی بات ہی حجت ہے۔ اگر صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق ہو تب بھی صحابہ کرام کی بات حجت ہے، اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو تب بھی صحابہ کرام کی بات حجت ہے۔ آپ فوراً سوچیں گے بھی اب اختلاف ہے تو پھر ان کی بات حجت کیسے ہوگی؟ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے دو موقف ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ آپ کسی ایک کی بات مان لیں گے کہ یہ درست ہے اور دوسرے کو آپ سمجھیں گے کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر دونوں حجت کیسے ہو گئے؟ صحابہ کرام کیسے حجت ہو گئے؟ اس لیے محترم بھائیوں، صحابہ کرام حجت ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو لیں گے، صحابہ کرام کے دو موقف ہیں، ان میں سے ایک موقف کو ہم اختیار کریں گے جو ہمیں کتاب و سنت سے زیادہ موافق نظر آتا ہے، اس کو ہم لے لیں گے اور دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تب بھی ہم نے صحابہ کرام کی ہی بات کو مانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دو موقف ہیں ایک مسئلے میں تو ہم کوئی تیسرا گھڑ لیں، ہم کہیں کہ صحابہ کرام تو کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، لیکن ہم ایک تیسری بات کہتے ہیں۔ یہ جو تیسری بات، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر ہے اجتہادی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ کسی دلیل کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے یا دلائل کے تبادلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی دلیل کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے یا دو مختلف دلائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو ناسخ کہہ رہا ہے، کوئی منسوخ کہہ رہا ہے، یا کوئی کسی کو منسوخ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غیر منسوخ کہہ رہا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت کو یا ایک ہی حدیث ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے۔ اختلاف ہو گیا نا زاویہ نظر کا، دلیل وہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں یا اس سے استنباط کرنے میں، اس سے استخراج کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو ہم ان دو موقف میں سے، دو اقوال میں سے ہی ایک قول کو لیں گے جو کہ کتاب و سنت کے دلائل سے زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے۔ تب بھی ہم نے صحابہ کرام کی بات کو ہی حجت اور دلیل مانا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، تو جو صحابہ کرام سمجھیں گے وہی معتبر ہے۔ اب وہ اگر اختلاف کر رہے ہیں تو دو اقوال ہیں نا، تو ان دو میں سے ہم کسی قول کو لیں گے تو ہم صحابہ کرام کی ہی بات مان رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کے دو قول ہیں اور ہم دونوں کو چھوڑ کر تیسرا اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی عقل کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت سے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جاتے۔ دونوں صورتوں میں صحابہ کرام کا اتفاقی اور اجماعی موقف ہو تو ہمارا بھی وہی اتفاقی اور اجماعی موقف ہوگا، ہم اسے ہی تسلیم کریں گے، اسے عقیدہ و منہج بنائیں گے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اگر اختلاف ہو تب بھی
صحابہ کرام میں سے ہی ایک گروہ جس کی بات زیادہ راجح نظر آتی ہے دلائل شرعیہ کی روشنی میں، اس کو ہم اختیار کر لیں گے، تب بھی ہم صحابہ کی بات کو ہی حجت اور دلیل مان رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسا مسئلہ آ گیا کسی صحابہ کرام کے سامنے، کچھ کی رائے یہ ہوگی، کچھ کی یہ ہوگی، یا ایک صحابی کی رائے یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے۔ اب ہم جس صحابی کی رائے کو چھوڑ رہے ہیں باوجود احترام کے، باوجود محبت کے، باوجود عقیدت کے، اس لیے کہ کتاب و سنت کے دلائل یا تو ان کے سامنے وہ دلائل آ نہیں سکے جو دوسرے صحابہ کے سامنے تھے یا جو ہمارے سامنے، یا پھر سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو جس نے یہ سمجھا ہے اس کی سمجھ دیگر دلائل کی روشنی میں زیادہ راجح نظر آتی ہے، تو ہم نے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے موقف کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لیا کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو ہی لیا ہے، دیگر صحابہ کرام کے ہی موقف کو ہم نے لیا ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی صورت اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل حق جو ہیں، کسی بھی صورت صحابہ کرام کے موقف کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام کی بات کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام کی جو ایک رائے ہے اس کو ہم نہیں چھوڑتے، کسی بھی صورت نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم کچھ صحابہ کی رائے کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو کچھ صحابہ کی رائے کو ہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم صحابہ کرام کی بات کو حجت اور دلیل سمجھتے ہیں۔ باقی اگر کوئی کہے جی فلاں صحابی نے ایسے، کسی صحابی کی انفرادی رائے آ جاتی ہے جبکہ دوسرے صحابہ دوسری رائے رکھ رہے ہیں، تو اس صحابی کی انفرادی رائے پر اگر آپ کہیں کہ ہم اہل حدیث یا اہل سنت اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کوئی طعنہ نہیں ہے، کوئی طعنہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دوسرے صحابہ کی رائے کو ہی لے رہے ہوتے ہیں نا۔ ان کی رائے کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ کتاب و سنت کے موافق زیادہ دوسری رائے ہے، تو ہم کتاب و سنت پر اسے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتفاقی رائے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کا مفاد یہی ہے۔